دوستو، کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ آپ کہیں گے یہ کس طرح کا سوال ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بحیثیت مسلمان ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ چاہے ہمیں اس پہ کتنا بھی وقت کیوں نہ لگے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ ہم جس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کیا ہم صحیح کرتے ہیں؟ ابھی ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارا تراویح پڑھنے کا انداز ویسا ہی ہے جیسا اللہ رب العزت کو پسند تھا؟ کیا ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے؟ آج کی میری ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کو بہت اہم سبق ملے گا، تو میری گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا مذاق۔ تراویح میں کویتی عربی حافظ نے پاکستانی حافظ کو کیا کہا؟ کویت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی NC کو بھی چند 100 مکانات کا ٹھیکہ دیا گیا۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ 4-5 ماہ بعد رمضان المبارک آ گیا اور وہاں تراویح پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ قرآن بھی تھا، مگر وہاں قانون کے مطابق تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے طلب کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے 3-4 روز کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا حافظ بھی وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے عین اس وقت پہنچا جب پاکستانی حافظ تراویح پڑھا رہا تھا۔ تراویح ختم ہوئی تو عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ صاحب کو قریب بلایا اور کہا، یعنی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن سے کھیل کھیلو؟ کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پاکستانی حافظ صاحب حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا۔ ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ کو بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی حافظ نے جواب دیا، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ عربی حافظ نے عربی میں اسے جواب دیا، کیا تم لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ 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 پھٹ؟ اور مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کو تو میری زبان سمجھ آ نہیں رہی اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ بولو، کیا تم نے قرآن میں قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ترجمہ: سورۃ الاسراء آیت نمبر 106۔ اور ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا کہ تم مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا مطالب انہیں ذہن نشین کرواؤ۔ اور پھر ایک اور آیت نہیں دیکھی تم نے؟ سورۃ المزمل آیت نمبر 4۔ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر تم کیسے اس طرح بھاگم بھاگ چلے جا رہے ہو؟ تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذہن نشین تو کرایا ہی نہیں، تم تو اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے ہوئے نظر آئے۔ پاکستانی حافظ صاحب نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا کہ قسم ہے یا شیخ، میں کچھ نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ عربی حافظ نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر لوگوں کے آگے کیوں کھڑے ہو؟ تم بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہو۔ ترجمہ: یہ جو لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ سنتے ہوں گے مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوں گے۔ عربی حافظ نے کہا، اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ساتھیوں، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے مگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں گھر گھر کی کہانی ہے۔ عہد رسالت میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 83، اور جب یہ لوگ وہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کہ کیسے آنسو رواں دواں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر غنودگی طاری ہو رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جان چھوٹے تو گھروں کو پہنچے، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ: سورۃ الحشر آیت نمبر 21، اور اس قرآن کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کی خلاف ورزی کے احساس سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا اور ذمہ داری کے خیال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اس کی خلاف ورزی سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو سمجھ میں آیا کہ قرآن پڑھنے کے اصل اصول کیا ہیں؟ آخر ہمیں قرآن کو کس طرح پڑھنا، سنانا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین
सुम आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।